سورہ نساء شروع کرنے لگے ہیں. مسائل سے بھری ہوئی ہے. جتنا میرا ہاتھ کھلا ہے نا اس سے بھی زیادہ مسائل ہیں اس صورت کے اندر. میں بولوں گا ساتھ ساتھ جس کا جو بنتا ہوا محفوظ کرتے چلے جانا. اور یہ مسائل مردوں کے اور خواتین کے رلے ملے ہیں. کبھی قرآن مردوں سے کچھ کہے گا, کبھی قرآن عورتوں سے کچھ کہے گا. بالکل معاشرتی صورت ہے, گھریلو صورت کہہ سکتے ہو. اس کے اندر اللہ پاک نے ایسی حکام ارشاد فرمائے. تو اتنی تیاری کے بعد آئیں اب ہم سنتے ہیں کہ سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے نام اس کا دیکھو عورتوں والی صورت, اور نساء کہتے ہیں عورتوں کو عربی زبان میں عورت, تو نام اس کا یہ ہے کہ عورتوں والی صورت. آئیں دیکھتے ہیں کہ اس میں آخر کیا چیزیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا. اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے. اے لوگو اپنے اس پالن ہار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا اور دونوں سے پھیلا دیے کثرت کے ساتھ مرد اور عورتیں. اور ڈرو اللہ سے جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو, اور قرابتوں کے بارے میں بھی ڈرتے رہو, بے شک اللہ تمہارا نگہبان اور نگران ہے. رب کائنات نے کہا لوگوں سے کہتے ہو پیسے دو یار, اللہ کی قسم پرسوں دے دوں گا. اللہ کا نام درمیان میں ڈال کر پیسے لیے ہیں تو اللہ سے ڈرو بھی تو صحیح نا, پھر واپس میرے سر کیا کرو نا. پہلا حکم ہی آپ کے سامنے آ گیا. تساءلون, اس اللہ سے ڈرو بھی تو صحیح جس کے نام پر لین دین کرتے ہو. جب لوگ تمہارا یقین نہیں کر رہے ہوتے تو کہتے ہیں اللہ کی قسم میں کر دوں گا, اللہ کی قسم میں یہ آؤں گا جاؤں گا. تو اس کے نام پر لین دین کرتے ہو, پھر ڈرو نہ اس سے, اس کے نام کی لج رکھو اور اپنے آپ کو جھوٹا تو نہ ہونے دو. دوسرے نے اعتماد کیا ہے اللہ کے نام کی وجہ سے اور اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہو. صلہ رحمی کرو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. کم از کم کتنا تعلق برقرار رکھو. مجھے حدیث یاد پڑ گئی. اور یار استاد جی آپ مولوی لوگ کہتے رہتے ہو رشتہ دار, وہ آگے سے سیدھے مسلم نہیں کرتے, ہمیں گالیاں نکالتے ہیں ہمارے خلاف, وہ ایسا بولتے ہیں. اب ہم کس منہ سے انہیں ہیں آپ پہ کمال کرتے ہیں. یہ سوال آپ کی طرف سے میں نے خود ہی کیا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات میں کتنا ٹھنڈ ہے, کتنی ٹھنڈک کا احساس ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بل الارحام ولو بالسلام, اپنے رشتوں کو تر رکھا کرو بھرے اتنا کر کے السلام علیکم, چلو بس اتنا تو کر لو, اس سے نیچے نہ جاؤ. جن سے تم لڑے ہوئے ہو یا وہ جو تم سے لڑے ہوئے ہیں, کئی بار کئی انسان ہوتے ہیں اگر آپ سے ناراض ہوتے ہیں تو مجھ سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں. تو کبھی میری نظر پڑ جائے دور سے تو میں پھر دیکھتا ہوں تو میں پھر اسی وقت ارادہ رکھتا ہوں اے اللہ یہ مجھے بلائے کہ نہ بلائے, جاتے جاتے میں سلام کر لوں گا. پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کی توجہ ہے کہ نہیں. اگر وہ جان بوجھ کر منہ پرے کر لے تو میں پھر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ تو آپ سلام بھی نہیں سننا چاہتا, وہ تھوڑی سی بھی نظر ملا لے میں کہتا ہوں بھائی السلام علیکم. تو کم از کم سلام کرنا جو ہے اس کے ساتھ تری دیتے رہا کرو اپنے رشتوں کو. یہ رسول پاک علیہ السلام نے بالکل آخری بات بیان فرما دی. سلام سے بھی جو گیا اس نے تو اپنا رحم کا رشتہ سمجھو کہ پھر کاٹ ہی دیا اور توڑ ہی دیا. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. اور دے دو یتیموں کو ان کے مال اور پاکیزہ کو گندے سے تبدیل نہ کیا کرو, اور نہ ہی ان کے مالوں کو اپنے مالوں سے ملا کر کھایا کرو, بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. معاشرتی مسائل شروع ہو گئے. بعض اوقات ہم دو بھائی ہیں تو ایک فوت ہو گیا تو اب اس کے بچے کیا کریں بھائی, وہ ہمارے پاس رہ گئے. جیسے اس محلے کے اندر بھی کہا ایک نوجوان مجھے ملا, اس کا بھائی کہیں فوت ہو گیا تو بچے وہ کہہ رہا جی استاد صاحب اس کے بچے بھی میرے ہی ذمے ہیں, میرے بھی میرے ہی ذمے ہیں, اب دونوں کی میں پرورش کر رہا ہوں. میں نے کہا میری جان بہت بڑی نیکی, اللہ تعالی نیکی قبول کر لے, بہت بڑی نیکی ہے. تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یتیم بچے ہماری پرورش میں ہوتے ہیں تو اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا مال ہڑپ کرنے کے چکروں میں نہ رہا کرو. بعض اوقات یتیم غریب ہوتے ہیں اور بعض اوقات یتیم سرمایہ دار بھی تو ہوتے ہیں. ابا کروڑوں پتی تھا, مر گیا تو سارا مال بچوں ہی کا تو ہے. اب رشتہ داروں کی نظریں ہوتی ہیں کہ کیسے ہیلے بہانے کر کے تو اس مال کو ہتھیا لیا جائے. ایسی خبریں بھی میرے پاس آئی ہیں. بچہ تھوڑا کو ہوش سنبھالی نا اس نے تو اس نے کہا چچا ہمارا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے, بہانے سے جو ہے نا وہ انگوٹھے لگوانا چاہتا ہے, تو سائن کروانا چاہتا ہے. تو استاد جی ہم کیا کریں؟ تو رب کائنات نے کہا بات سنو, لا وآتوا اليتامى اموالهم, یتیموں کا مال انہیں دو, جو ان کا مال ہے انہیں دو. لا تتبدلوا الخبیث بالطیب, تمہارے پاس پامے تھوڑا ہے وہ طیب ہے, ان کا ساتھ ملاؤ گے پامے وہ زیادہ تم لے لو, ہے وہ خبیث حرام. خبیث مطلب حرام. تو ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر اپنے مال کو خبیث نہ کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو پھر کیا ہے, انہ کان حوبا کبیرا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. حوب
اس گناہ کو کہتے ہیں جو بندے کو چاروں طرف سے لپیٹ لیتا ہے. تو یتیموں کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے. یہ پہلا معاشرتی حکم ہم نے سماعت کر لیا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اور اگر تم خوف رکھو کہ یتیموں کے بارے میں تم انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو، 2 سے اور 3 سے اور خواہ 4 سے. پس اگر تمہیں عدل قائم نہ رکھ سکنے کا اندیشہ ہو تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو. پھر وہ کنیزیں جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہوئے ہیں یہی قریب تر ہے کہ تم زیادتی نہ کر پاؤ گے. اس آیت میں کتنے حکام بیان کیے گئے. ایک تو یہ کہ عرب کی ایک جاہلانہ عادت تھی، اس عادت کا عکس ہمارے ہاں بھی ہے. بتاتا ہوں میں. ان کے اچھا جی کہتے ہیں کہ یتیموں کا مال کھانے میں جب سمجھایا گیا تو بعض آ کہ یتیموں کا مال نہیں کھانا چاہیے. یعنی عربوں کا یہ چیز تھی کہ یتیموں کا مال کھانے میں قدر احتیاط کرتے، لیکن عورتوں کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے تھے. زنا بہت زیادہ تھا، یہ زنا والی برائی بہت زیادہ تھی. تو ایک گناہ کرتے تھے، ایک سے بچتے تھے. تو اللہ پاک نے کہا کہ اچھا اگر تم ڈر رہے، اس جملے کی بہت ساری تفسیریں ہیں، ان تفسیروں میں سے ایک تفسیر جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یتیموں کا مال کھانے سے تو ڈرتے تھے لیکن زنا کرنے سے نہیں ڈرتے تھے. مولا کائنات نے کہا اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل انصاف کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، خیانت ہو جائے گی تم سے زندگی گزارنے میں عورتوں کے معاملے میں، تو ادھر سے ان کا مال کھانے سے تو ڈر رہے ہو تو زنا کرنے سے نہیں ڈرتے ہو. یہ بھی تو برا کام ہے نا، اس سے بھی تو بچو نا. تمہارا پھر کیا کریں؟ فرمایا زنا نہ کرو. تم زنا سے بچنے کے لیے ایک عورت سے شادی کر لو. نہیں تسکین ہوئی 2 سے شادی کر لو. نہیں صبر ہوا تو 3 سے کر لو، 4 سے کر لو. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک گناہ کو چھوڑ دیا ڈر کے مارے اور دوسرے گناہ کے اندر پڑے ہوئے، اس کا تمہیں ڈر ہی نہیں ہے. اس سے ملتی جلتی تصویر ہمارے ہاں ہے. جملے سنو. یار میرے سامنے جھوٹ نہ بولا کر، بڑی نفرت ہے مجھے. تو نماز پڑھتا نہ ہوں، میں نماز میں پڑھتا نہ ہوں، پر جھوٹ نہ بول میرے سامنے. لوری ایک گناہ سے بچ رہا ہوں، ایک کر رہا ہوں. یار مجھے گالی نہ دینا. میں کہتا ہوں مجھے گالی نہ دینا، تو ادھر سے میں سارا دن پتہ نہیں کوئی ہر گند میں ہاتھ مارتا ہوں گا، لیکن گالی نہ دینا. یعنی کسی ایک گناہ پر بڑی توجہ جما دی اور باقی گناہ ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں. کم از کم 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے. میری ماں کو کچھ نہ کہنا، میں دوسرے شراب پیتا ہوں، میں چوریاں کرتا ہوں، میری ماں کو گالی نہ دینا. محسوس کیا آپ نے ہمارے ہاں؟ یعنی ایک گناہ سے بڑی شدت کے ساتھ ہم بچنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے ڈھیروں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی. ایک بندے نے روزہ نہیں رکھا ہوا، کوئی سمجھائے اسے، بھائی صاحب روزہ نہیں رکھا، رمضان کا مہینہ ہے، بدتمیز ہو، مجھے گالی دیتا ہے، تو مجھے گالی نہ. ادھر سے روزہ نہیں رکھا ہوا، یعنی وہ روزہ نہ رکھا، وہ گناہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن گالی دینا بہت بڑا گناہ محسوس ہوتا ہے. ہم میں سے تقریباً چلو میں اپنے آپ کو بھی ساتھ جوڑتا ہوں، میرے سمیت انوالومنٹ ہے صحیح. ایک گناہ چھوڑا ایک کیا، ایک کیا ایک چھوڑا، 10 کیے 5 چھوڑے، 5 کیے 10 چھوڑے. یہ گناہ کرتے بھی ہیں، کچھ گناہوں پر توجہ ہے، کچھ گناہوں پر توجہ نہیں ہے. مولا کائنات نے کہا اگر اس سے ڈر لگتا ہے تو اس سے بھی ڈرو. یہ بھی بری بات ہے. ایک گناہ چھوڑا ہے، پھر دوسرا بھی چھوڑو، تیسرا بھی چھوڑو، چوتھا بھی چھوڑو، 5واں بھی چھوڑو. یہ سب چھوڑو گے تمہاری خلاصی اور نجات ہوگی. دوسرا خاص بات اس آیت کے اندر یہ کہی گئی کہ اگر شادی ایک ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر گزارا ہے. یعنی حقوق کم ہے، ایک ہی عورت کو چلانا پڑے گا، اسی کو کھلانا پلانا پڑے گا. اگر شادیاں ہو گئی 2 3 4 5 4 5 نہیں بھائی کہیں خوش نہ ہو جانا، تو 4 شادیاں ہو گئیں تو رب کائنات نے کہا تعدلو عدل عدل عدل. یہ جملہ مشہور ہے. شادیاں 4. آج تک ویسے میری نظر نے جتنے لوگوں کو دیکھا ان کی شادیاں ایک سے جب زیادہ ہوئی ہیں تو ایک بیگم لاہور سے ایک پنڈی. اب وہ بندہ اب سننا کہ عدل قرآن کہتا کیا ہے، حدیث عدل کہتی کسے ہے. ایک بیگم ادھر تو ایک ادھر بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کا اب قرآن کے ترازو میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جو عدل کرنے کا حکم دیا گیا کتنی چیزیں ہیں بھئی. کھانا کھلانے میں عدل کرو. ایک کو مرغ کھلایا تو دوسرے کو مرغ ہی کھلاؤ. ایک کو شنواری پیش کی ہے تو دوسرے کو بھی شنواری ہی پیش کرو. پینے کے اندر عدل. اگر ایک کو پیپسی پلائی ہے تو دوسرے کو گرم پانی نہ پلاؤ، اسے پیپسی ہی پلاؤ. کچی لسی پر گزارا نہ چلاؤ اس کا. رہائش کے اندر عدل. ایک کو اگر جناب بحریہ ٹاؤن میں کوٹھی دی ہوئی ہے، میرے کچھ کرم فرما کہتے ہیں اکبر صاحب کی بحریہ ٹاؤن کوٹھی ہے. میں نے کہا شاباش، بحریہ ٹاؤن کا نام کدھر آ گیا؟ چلو اللہ اس کی زبان مبارک کر دے. کیا اللہ کے یہاں کون سی کمی ہے؟ تو ایک کی بحریہ ٹاؤن میں کوٹھی ہے ادھر رکھا ہو، تو دوسرے کو پنڈی میں غریب آباد رکھا ہوا. ایک علاقے کا نام ہے غریب آباد. تو رہائش کے اندر عدل کرنا. یا ایک کو اگر یعنی فرسٹ فلور دیا ہوا ہے تو پھر دوسرے کو بھی فرسٹ فلور ہی دو. یہ نہ ہوئے کہ ایک کو دیا فرسٹ فلور، گاڑی سیدھی اندر، دوسرے کو 10ویں منزل پر جا کر رہے. تو اچھا رہائش کے اندر
اچھا، رات گزاریوں میں عدل، خطرناک کہانی، رات گزاریوں میں عدل، ایک کے پاس ایک رات رہے، دوسرے کے پاس پھر ایک رات ہی رہو، کرو بھلے کچھ نہ، ادھر 5 راتیں رہے ادھر 5 راتیں رہو، ادھر 10 راتیں رہے ادھر 10 راتیں رہو، یہ اللہ کے احکام ہے۔ اب بتاؤ، ایک بیوی ہے انگلینڈ، ایک ہے پاکستان، ایک رات ادھر ایک ادھر کرتے ہو، ایک کھانا جو کھانا ادھر وہی کھانا ادھر کھلاتے ہو، ہنسنے والی بات نہیں ہے، ڈرنے والی بات ہے، قیامت کو حساب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ شاید علامہ صاحب بات کر رہے ہیں تو بڑا کوئی مذاق ہو رہا ہے، یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، ڈرنے والی کہانی ہے۔ یہ عدل نہ ہوا تو قیامت والے دن لگ پتہ جائے گا۔ اوروں کی بیٹیوں کو برباد کرتے ہو، اوروں کی بہنوں کو برباد کرتے ہو نا جب، تو قیامت کو پتہ لگ جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے خوب کھول کر کے آپ کے سامنے بات کہنا چاہیے کہ اگر شادیاں نہیں کر ایک نبھاؤ اچھی نبھاؤ، اگر کرنی ہے شادیاں دو، چلو اللہ پاک نے کہا کر لو، لیکن پھر کھانے میں برابری، پینے کے اندر برابری، رہائش کے اندر برابری، لباس کے اندر برابری، ایک کو نگوں اور موتیوں والا سوٹ اور دوسرے کو جناب علی وہ دھاگے کی کڑھائی والا سوٹ، تو پھر لگ پتہ جائے گا قیامت والے دن جب حساب کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، مشکل بن جائے گی پھر۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسرا اس میں خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اور تم عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دیا کرو، ہاں اگر وہ خوش ہو کر تمہارے لیے کوئی چیز چھوڑ دیں تو پھر مزے سے اسے خوشگوار سمجھتے ہوئے کھاؤ۔ تیسرا حکم کہ عورتوں کے جو مہر ہوتے ہیں نا، اس میں بخل نہ کیا کرو، ہنس کھیل کر دیا کرو۔ ایک بندہ مجھ سے پوچھا، علامہ صاحب مہر معاف بھی کروایا جا سکتا ہے؟ میں کہا شرم سے ڈوب مر، کیا کروں میں اس کے بڑھ کر کیا کروں، شرم سے ڈوب مر، مہر معاف بھی کروایا جا سکتا ہے۔ بھی میرے مسلمانوں، یہ مذہب کس لیے؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ میں کھول کر ایک بات پھر بھی پردے کے اندر رہتے ہوئے کہہ دیتا ہوں، مہر جانتے ہو کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے وجودوں سے جو جسموں کے فائدے ہم مردوں کو نصیب فرمائے، اس کی قیمت کا نام مہر ہے۔ مجھے سوچ کر بتاؤ کہ تم کہتے ہو مہر معاف کر دے اللہ والی، اور اللہ والے کہے کہ ٹھیک ہے پھر تو مجھ سے فائدے حاصل نہ کیا کر سکتے ہو؟ تم اپنا حق معاف کر سکتے ہو؟ تم اپنا حق معاف کرو نا، اور ہیلے بہانے کر کے عورتوں سے حق مہر معاف کروانے کے چکر میں ہو۔ سنو اللہ کا پیغام، رب کائنات نے کہا عورتوں کو حق مہر خوشی خوشی دیا کرو، صرف دیا ہی نہ کرو، ہنس کھیل کر دیا کرو۔ 5 لاکھ کہا ہے تو 2، 10 لاکھ اگر کہا ہے تو 2۔ اس وقت تو رشتہ پھنسانے کے لیے میں 10 لاکھ روپے مار دوں گا، بعد میں دیتے ہی نہیں ہو۔ عورتوں کو لٹکائے رکھتے ہو، نبھاتے بھی نہیں ہو پھر اور دیتے بھی نہیں ہو۔ طلاق دو گے 10 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا، اور پھر نبھا اس لیے نہیں سکتے ہو کہ جس مقصد کے لیے شادی کی تھی مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بہت غلط کہانی ہے۔ ہاں اگر وہ خود تمہیں کہیں چلو جی میرے میاں میرے دوست اکٹھا ہی رہنا ہے، یہ پٹی اب جا کر پڑھانی نہیں ہے کہ استاد کہہ رہے تھے اگر اکٹھا ہی رہنا ہو تو پھر چھوڑ دینا چاہیے، یہ پٹی پڑھانی نہیں ہے جا کر۔ رب کائنات نے کہ اگر وہ خود سے کہہ دیں کہ جاؤ چھوڑا، رہنے دو، استعمال کر لو، آپ کی ضرورت ہے، پھر کوئی بات نہیں، پھر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ خاص کر کے اب یہی آیت جا کر بیوی کو نہیں سکھانی۔ وہ اللہ پاک نے کہا تھا اگر بیوی خود چھوڑ دے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آیت اب خود جا کر بیوی کو نہیں سکھانی، بلکہ اس کا جو پہلا حصہ ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ دے دو، اگلی کہانی تو اس کی طرف سے، وہ لینے کے بعد کہے چلو رکھ لو جی، وہ اس کی مرضی ہے، رکھ لو۔ اب ہنستے کھیلتے کوڑی میٹھی باتیں سنتے سنتے مجھے امید ہے کہ اللہ کے احکام محفوظ کر ہی رہے ہوگے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ترجمہ ٹھہر جاؤ۔ مہر کے متعلق ایک بات یاد رکھو کہ کم از کم کتنا مہر ہونا چاہیے؟ 10 درہم کی مقدار۔ اس کو اگر وزن میں نکالا جائے تو کیا مراد ہے؟ 2 تولے 7 ماشے چاندی ہر دور میں کم از کم مہر ہے۔ میں راؤنڈ فگر کرنے کے لیے کہتا ہوں 3.25 تولے، موٹا سا لفظ، 3.25 تولے چاندی کم از کم حق مہر دینا چاہیے۔ 2 تولے 7 ماشے، میں نے کہا تقریباً 2.25، یہ تھوڑا کچھ زیادہ بن جاتا ہے، تھوڑا کو نہ ہونے کے برابر۔ تو 3.25 تولے چاندی حق مہر کم از کم ہر دور میں جتنے کا بھی بنے، اس سے کم حق مہر نہیں دے سکتے۔ زیادہ جتنا مرضی ہی دو، آگے جا کر الفاظ آ رہے ہیں کہ ڈھیر بھر سونا بھی دے سکتے ہو، دے دو، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو یہ کم از کم حق مہر ہے 3.25 تولے چاندی، تو بس اس سے کم نہیں۔ جن کے پاس رجسٹر ہیں وہ بھی توجہ کریں، جو علماء لوگ ہیں نکاح پڑھاتے ہیں وہ توجہ فرمائیں۔ پھر مزاحمت کا سامنا ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو ہونا پڑتا ہے، میں اپنے آپ کو چھوٹا ہی کہتا ہوں، چھوٹے لوگ کئی علاقوں میں گئے نکاح پڑھانے کے لیے، تو انہوں نے کہا لکھ دو 500 روپیہ۔ میں نے کہا یار میں نے کہا نہیں پڑھاتا، 500 تو بنتا ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے تو کتنا بنتا ہے پھر؟ حیرت کے مارے
اس دنوں بن رہا تھا یہ کوئی 2700 اور کچھ روپے. وہ نوجوان یہاں بیٹھا ہوا تھرجیال, اس کا نکاح پڑھایا نا میں نے, تو ہاں اس کا بھائی ہے, علامہ جاوید صاحب کا بھائی ہے. تو میں نے نکاح پڑھایا تو وہ 1000 روپیہ لکھوا رہے تھے. میں نے کہا بھائی میں تو نہیں. کہنے کہ پھر کیا کریں. میں نے کہا آپ ایسا, ان دنوں کو 2700 اور کچھ روپے بن رہے تھے یا 3900 کچھ روپے بن رہے تھے, چاندی ذرا اپ گئی ہوئی تھی. انہوں نے مان تو لی, اللہ ان کا بھلا کرے, نکاح ہو گیا. واپس میں آیا تو مجھے خبر ملی 500 اچھا خاصا چلا آ رہا تھا. علامہ صاحب نے مہنگائی کروا دی ہے. پہلے تھوڑی مہنگائی ہے, انہوں نے مہر کے اندر بھی مہنگائی کروا دی ہے. علامہ صاحب کون ہوتے ہیں؟ مذہب کے معاملات میں چھیڑ خانی کرنے والے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے, حضرت علی کی روایت ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا. درہم سے مراد چاندی کے سکے اس دور کے, جس کو میں نے وزن میں کنورٹ کر کر کہا لگ بھگ 3.25 تولے چاندی. یہ خاص بات تھی جو کہ مہر کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور تم اپنے مال ناسمجھ لوگوں کے سپرد نہ کیا کرو, ایسے اموال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے رہنے کا ذریعہ بنا دیا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ انہیں کھلاتے رہو اور پہناتے رہو اور ان سے اچھی بات کہو. لو میرے بھائی, اگلے معاشرتی احکام دیکھو. ایک کہانی تھی یتیموں کی, بھائی مر گیا تو اس کے بچے ہمارے پاس ہیں. دوسری صورت بھائی گجرخان میں تو خاص کر کے ایسا ہے کہ ایک صاحب ہیں, چلو بھائی کی بات کرتے ہیں, ایک بھائی ہے انگلینڈ, امریکہ, جرمنی, اٹلی, دوسرا بھائی ادھر ہے. تو وہ جو ادھر والا بھائی ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے پیسے بھیجتا ہے, لیکن بھائی کے تھرو. بھائی کو دیتا ہے یار تو ہی ان پر خرچ کرنا. تو یتیموں کا مال بھی ہمارے پاس آیا, صورت نمبر 1. صورت نمبر 2, ان چھوٹے بچوں کا اور اس بیوی اور بیگم کا مال باہر والے نے ہمیں بھجوا دیا کہ ان پر خرچ کرنا. 2 طرح کے مال ہمارے پاس آئے جو ہم نے ان پر خرچ کرنے ہیں. تو مولا کائنات نے کہا دیکھو ان کے بچے چھوٹے ہیں, یتیم چھوٹے ہیں, یہ بچے چھوٹے ہیں, تو اب باہر سے ہزاروں لاکھوں آ رہے ہیں, تو ایسا نہ کرنا کہ کھلے پیسے ان کو دو, یہ ضائع کریں, بگڑیں, ان کے کردار خراب ہو جائیں, لالچ کی عادت, ایسا نہ کرنا. یہ نادان ہے ابھی. لا تؤتوا السفهاء اموالکم, ان بیوقوفوں کو, نادان ہے نا, بچے ہیں نادان ہیں, انہیں کھلا پیسہ نہ دینا کہ سارا دن یہ 40 روپے والے 20 چاکلیٹیں کھائیں. صحت خراب ہو جائے گی, ان کی زندگی خراب ہو جائے گی. تو تم نے اے والیو ان کی اچھی نگہداشت کرنی ہے. یا بھائی کو جواب دے دو بھائی میں نہیں سنبھال سکتا, کسی اور کے حوالے کر دے. اگر سنبھالنے کی ذمہ داری لے لی ہے تو پھر ان کی پوشاک میں, ان کی رہائش میں, ان کے کھانے پینے میں, ان کا مال کھلا ڈلا ان کے حوالے نہ کرو کہ 20 مانگے تو 20 دے دیے, 40 مانگے تو 40 دے دیے, 100 مانگے تو 100 دے دیے, اور پھر یہ کہا کہ انہی کا ہی ہے نا, انہی پر خرچ کرنا ہے نا. بولے کائنات نے کہا وہ تو ٹھیک ہے انہی کا ہے, انہی پر خرچ کرنا ہے, لیکن کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. کھلا ڈلا مال ان کو دے کر ضائع کر دو, ایسے نہیں. وَاكْسُوهُمْ, انہیں کپڑے پہناؤ, اچھا رزق دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, اے بچے پہ تھوڑے کو سیانے ہو جائے نا, تانا مارتے ہیں, چاچا پیسہ تو مارا ہی ہے نا, مارا ہی ابا بیچتا ہے نا. بولے کائنات نے کہ ایسا اگر موقع بن جائے تو انہیں سمجھانا قول معروف ہے, میرے بچے مال تمہارا ہی ہے, یتیم سے میرے بیٹے تمہارا مال ہے, ہم کچھ نہیں کریں گے, لیکن اللہ پاک نے ہم سے کہا ہے کہ ابھی تمہاری عمر کے اندر وہ میچورٹی نہیں ہے کہ سارا مال اگر تمہیں دے دیں تو تم اس کو ہضم کر سکو یا بچا سکو, سنبھال سکو. تو بیٹے میرے بڑے ہو جا, تمہیں ہی دینا ہے, تمہارا ہی ہے. قول معروف, آگے سے جھٹکو مت, یہ کہتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں میرے آگے سے نہ, قول معروف, بیٹا تمہارا ہی ہے, سچ کہتے ہو. لیکن بات یہ ہے کہ اب ہم تمہیں برباد تو نہیں نہ ہونے دینا چاہتے, تو مٹھاس کے ساتھ انہیں سمجھاؤ. یہ اگلا معاشرتی مسئلہ ہے, یہ پورا پاؤ اچھا خاصا وقت لے گا ہمارا. ایک آیت میں کتنے مسائل ہیں. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. اور یتیموں کی جانچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہو جائیں. پھر اگر تم ان میں پختگی محسوس کرو تو ان کے اموال ان کے سپرد کر دو, اور جلدی کرتے ہوئے اسے فضول خرچی سے نہ کھاؤ, یہ اندیشہ رکھتے ہوئے کہ وہ بڑے ہی نہ ہو جائیں. اور جو شخص مالدار ہو تو وہ اس سے دور ہی رہے, البتہ جو نادار ہو تو وہ بقدر ضرورت کھا سکتا ہے. اور جب ان کے اموال ان کے سپرد کرنے لگو تو ان پر گواہ ضرور پکڑ لو, اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. اللہ اکبر. حساب اللہ پہ کر لے گا, گڑبڑ نہ کرنا بھائی, حساب اللہ خود ہی لے لے گا. ایک تو یہ حکم دیا گیا کہ یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہو, ان میں میچورٹی آئی ہے کہ نہیں. دکان پر سودا لینے بھیج دیا,
پیسے گن کر لا رہا ہے، پورے دے رہا ہے، جو پرائس بنتے تھے وہی دیے ہیں، گڑبڑ تو نہیں کر رہا، تو مختلف اوقات میں ان کی جانچ پرکھ کرو، کیونکہ آخرکار تم نے ان کی امانتیں انہیں سپرد کرنی ہیں، انہیں ڈھیلا مت رہنے دو، کچھ نہ کچھ لو دو، ان سے لین دین ان سے کرواتے رہا کرو۔ تو باقی یہ بات ہے کہ ان کا کھانا اپنے کھانے کے ساتھ ملا کر پکایا کرو، یہ بات کل بھی ہم نے سیکھی تھی۔ اور اگر تو تم مالدار ہو تو پھر تو ان کا مال، یتیموں کا اور ان بچوں کا مال کھانے سے بالکل بچو، اور اگر تم غریب ہو خود تو اگر کچھ مال ان کا تمہاری طرف آ بھی گیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ اب یہ دل میں یہ نہ کہ یار یہ تو بڑے ہو رہے ہیں، کل کو مال ان کو دینا پڑے گا، تو پہلے جو کھانا ہے کھا لو، پہلے جو بنانا ہے بنا لو، نہ، اللہ پاک نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ جملہ میرا خیال ہے کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، خرچ کرو ان پر جو ان کا بنتا ہے، دو، باقی حساب میں خود ہی کر لوں گا۔ اللہ اکبر، جو لین دین تم نے کیا ہوگا نا، حساب میں خود ہی کر لوں گا، صحیح خرچ کیا تھا یا کہ صحیح خرچ نہیں کیا تھا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس میں جو ماں باپ اور قرابت والے چھوڑ گئے ہوں حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں جو ماں باپ اور قرابت والے چھوڑ گئے ہوں حصہ معین ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ اس میں حصہ مقرر ہے۔ ایک اور معاشرتی خرابی کا رد کیا قرآن پاک نے۔ عربوں کے ہاں یہ تھا، بندہ مر گیا تو اس کے بیوی اور بچوں کو جائیداد میں سے، وراثت میں سے نہیں دیا جایا کرتا تھا، عورتوں کو خاص کر کے اور بچے لوگوں کو خاص کر کے، جو بڑے بیٹے ہوتے ہڑپ کر جاتے۔ اللہ پاک نے قانون دیا کہ نہ بھائی، مرنے والا مر گیا تو اس کے مال میں مردوں کا حصہ بھی ہے، عورتوں کا حصہ بھی ہے۔ یہ جاہلانہ رسم آج ہمارے پاکستان میں بھی کئی جگہ مشاہدے میں آئی ہے۔ باپ لوگ اگر مال ان کا کچھ زیادہ ہو جائے، بیٹا ایک ہی ہو، بیٹیاں 1 2 3 ہو، تو میں یہ جانتا ہوں کہ انہوں نے بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا، ساری جائیداد بیٹے کے نام لگوا دی، اور بہانہ پتہ کیا ہمارا، کہنے لگا کہ بیٹی کی جب میں نے شادی کی تھی تو اسی وقت میں نے بہت کچھ دے دیا تھا۔ گندی ترین دلیل، بیٹی کی میں نے شادی کی تھی تو میں نے دے تو دیا تھا اسی وقت دے۔ تو مجھے بتا اے ایسے باپ، جب تو نے بیٹے کی شادی کی تھی تو فری تو نہیں ہوئی تھی؟ زیور ادھر بھی لگا تھا ادھر بھی لگا، بیٹی کو چلو کچھ کپڑے شپڑے زیادہ دے دیے یا کچھ جہیز دے دیا، تو بیٹے کے لیے پورا کمرہ تیار کروایا تو نے، پیسہ ادھر بھی لگا تھا پیسہ ادھر بھی لگا تھا۔ اس کے بارے میں کیوں نہیں بولتا کہ جب میں نے شادی کی تھی تو اس کو بہت کچھ دے دیا تھا؟ بولنا ادھر بھی۔ یہ جاہلانہ رسم ہے، کافروں کا انداز زندگی ہے۔ رب کائنات نے منع فرمایا، مرنے والا مر گیا تو مردوں کو بھی باقاعدہ حصہ ملے گا، بچوں کو بھی باقاعدہ حصہ ملے گا، عورتوں کو بھی باقاعدہ حصہ ملے گا۔ اور یہ عورتوں کو بیٹیوں کو دیں گے تو پھر وہ بیگانے گھر چلا گیا، تو جو تو اپنے بیٹے کو دے رہا ہے تو وہ بھی اس نے سارا خود تھوڑا کھانا ہے، اپنی بیوی کو بھی عیش کرانی ہے ساتھ، وہ بھی تو بیگانہ ہی گھر ہے نا۔ اگر کوئی دوسرا بیگانہ تمہیں لگتا ہے، اگر تمہاری بیٹی کا خاوند تمہیں بیگانہ لگا تو تمہارے بیٹے کی بیوی بھی تو پھر بیگانی ہے نا، بیگانوں کے گھر مال گیا نا پھر۔ بس مجھے اتنا کافی ہے، زیادہ تبصرے نہیں کرنے، احکام بے شمار ہیں۔ کا تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے، جو بنتا ہے دینا پڑے گا، کاسورا قل او کاسورا، جو بنتا ہے دو۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین موجود ہوں تو انہیں بھی اس مال میں سے کچھ دے دو، اور بھلی بات سے ان سے کہتے رہو۔ مستحب عمل ہے، صحابہ اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ دور حاضر میں اصل رشتہ داروں کو نہیں مل رہا تو اس آیت پر عمل کیسے ہو سکے گا؟ اصل رشتہ داروں جو جینون جن کا حق بنتا ہے انہیں نہیں دیا جا رہا۔ حکم مستحب ہے۔ کیا حکم ہے؟ جب تم جائیداد بانٹ رہے ہوتے ہو نا، تو ایسے میں کوئی غریب شریف تمہارے پاس آسے پاسے آ گیا، یا تمہاری نظر پڑ گئی یار یہ فلانے اور نے تو بڑی ان کو ضرورت ہے، تو تھوڑا بہت دے دیا کرو ان کو بھی، گزارے لے، چلو وہ خوش ہو جائیں، جاتے جاتے دعا دے دیں، اللہ تمہیں برکت دے دے، تھوڑا بہت ان کو دے دیا کرو۔ مفسرین نے کہا صحابہ تو ایسا کیا کرتے تھے کہ وہ کھانا کھلا دیتے، اور غریب وہ کھانا کھا لو جی، یہ کر لو جی، وہ کر لو جی، تو کچھ نہ کچھ دے دینا جائیداد کی تقسیم کے موقع پر غریب رشتہ داروں کو بھی، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اللہ جسے عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ جسے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور چاہیے کہ ڈرتے رہیں وہ لوگ جو اپنے بعد کمزور اولاد چھوڑ رہے ہوں تو انہیں ان پر کیسا خوف ہو، سو انہیں
اللہ سے ڈر رکھنا چاہیے اور انہیں بات سیدھی دو ٹوک کر دینی چاہیے۔ یتیموں کا عنوان پھر ذرا ایک عجب انداز میں قرآن نے کہا دیکھو جب تم مرنے لگو گے اگر ایسا ہو تمہارے چھوٹے بچے ہوں تو تمہیں ان کا کتنا ڈر رہے گا، یار میں اب مر رہا ہوں تو میرے بچوں کا کیا بنے گا، اس کا مال کوئی چھین نہ لے، ہڑپ نہ کر جائے، تمہیں کتنا ڈر لگا رہے گا۔ تو یار جس کے یہ بچے ہیں اسے بھی تو ڈر تھا نا، اس کے ڈر کا بھی ذرا خیال کر لو۔ اگر تمہیں ڈر لگا ہوا ہے اپنے بچوں کے معاملے میں تو ان کے بچوں کا بھی تو تم خیال کر لو۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ یقیناً اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وہ اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پہنچیں گے۔ عنوان بالکل واضح ہے، کوئی بات بھی نہ کریں تو عنوان بالکل واضح ہے۔ اب میں پورا رکوع تلاوت کر دیتا ہوں۔ وراثت اس رکوع کا نام ہے رکوع وراثت یا آیت وراثت۔ وراثت تقسیم کرنے کا طریقہ کار بہت لمبا چوڑا تو نہیں، جتنا یہاں بیان ہوا صرف اتنا بیان کروں گا۔ وراثت ایک مشکل ترین فن ہے۔ نماز روزے کے مسائل تو ہم جلدی جلدی بتا دیتے ہیں ہم اہل محراب، لیکن جب اس طرح کے مسائل آتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی ذرا صبر سے تسلی سے وقت نکال کر آؤ، اپنا مسئلہ مجھے چھوڑ کر جاؤ، میں تسلی سے دیکھوں گا، اس کے بعد مسئلہ بیان کروں گا۔ تو وراثت آیات کے اندر آیات وراثت کے اندر لگ بھگ 13 کے قریب مسائل ہیں جو ان 2 یا 3 آیتوں میں بیان کیے گئے۔ 13 کے قریب مسائل میں تلاوت کرتا ہوں، اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ ترجمے میں آپ کو کچھ بھی شاید سمجھ نہ آئے، مشکل ترین معاملہ ہے۔ یہ تو مولا علی ہیں، حضرت علی۔ اوکھا ترین فن وراثت کا ہے۔ آپ نماز پڑھانے گھر سے نکلتے نا تو لوگ راستے میں کھڑے ہو کر مسائل پوچھتے بھی وراثت کے، پتہ نہیں کیا نظریات ہوتے ان کے۔ تو آپ بھی علم آپ کا بھی اتنا وافر ہوتا کہ آپ ادھر اس کا یہ جواب ہے، 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 وہ جا کر اللہ اکبر نماز کھڑی کروا دی۔ تو کیا ملکہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہوا تھا حضرت مولا علی کو، تو وہ اینڈ ہے ان پر وراثت کا علم۔ لیکن باہر کیا ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، تیاری کرنی پڑتی ہے۔ میں بولتا جاؤں گا پھر دیکھنا کہ آپ اس میں سے کتنا کلیکٹ کر سکتے ہو۔ پورے رکوع کی تلاوت آپ سماعت کر لیجئے۔ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے حصے کی مثل ہے، پھر اگر لڑکیاں ہی ہوں 2 سے زیادہ تو ان کے لیے ترکہ کی 2/3 ہے، اور اگر لڑکی ایک ہی ہو تو اس کے لیے نصف ہے، اور ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکہ سے چھٹا حصہ ہے اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر اس کی کوئی اولاد موجود نہ ہو تو اس کے ماں باپ پیچھے ہے اولاد اگر ہو تو پھر چھٹا ہے، اگر میت کی کوئی اولاد ہو، پھر اگر اس کی کوئی اولاد موجود نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں باپ کی 1/3 ہے، اس کی ماں کے لیے 1/3 ہے۔ ہاں اگر میت کے کئی ترجمہ صحیح کرو، اس کی ماں کے لیے 1/3 ہے، ماں باپ کے لیے نہیں۔
اس کی ماں کے لیے 1/3 ہے۔ ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ یہ تقسیم وصیت جو میت نے کی ہے اس کے پورا کرنے اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد ہے۔ تمہارے باپ دادوں اور تمہارے بیٹوں میں تم جانتے نہیں کہ نفع کے اعتبار سے تمہارے قریب تر کون ہے۔ یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے نصف ہے اس کا جو تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہو اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ ہاں اگر ان کی اولاد موجود ہو تو پھر تمہارے لیے ان کے ترکہ سے 1/4 ہے، بعد وصیت کے پورا کر لینے کے جو وصیت وہ کر جائیں یا بعد قرضہ کے، اور ان کے لیے تمہارے ترکہ میں 1/4 ہے اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہاری کوئی اولاد ہو پھر ان کے لیے تمہاری وصیت جو تم کر رہے ہو چکا لینے یا قرضہ کی ادائیگی کے بعد تمہارے ترکہ سے 8واں حصہ ہے۔ اور اگر مرد یا عورت جس کی میراث لی جاتی ہے نہ اس کے اصول ہوں اور نہ فروع اور اس کا کوئی بھائی یا بہن ہو تو ان دونوں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے، بعد وصیت کے پورا کرنے کے جو وصیت کی جائے گی یا قرضہ کی ادائیگی کے بعد بغیر ضرر پہنچائے۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ جاننے والا حلیم ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے بڑھ جائے گا وہ اسے آگ میں داخل کرے گا جبکہ اس نے ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، اور ایسے شخص کے لیے ذلیل کر دینے والی سزا ہوگی۔ ایک شخص مر گیا، اس نے پیچھے مال چھوڑا، اس کے مال کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مسئلہ نمبر 1، سب سے پہلے قرضے اتارے جائیں گے۔ ایک دم سے اسے اپنی جائیداد نہ سمجھا کرو، سب سے پہلے قرضے اتارنے کا حکم ہے۔ نمبر 2، اس کے کفن اور دفن کا بندوبست اسی کے پیسے سے کیا جائے گا۔ نمبر 3، اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے میرے اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دے دینا، مسجد میں، مدرسے میں، غریب کی بچی کا جہیز، فلانے کی شادی پر، جو بھی اس نے وصیت کی ہوئی ہے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ نمبر 4 پر جو بچے گا تو وہ تمہارا ہے۔ پہلے 3 طرح کے حقوق ادا ہوں گے۔ وصیت کے بارے میں چھوٹا سا مسئلہ یاد کر لیجئے، وصیت ہمیشہ 1/3 میں جاری ہوتی ہے۔ میں نے 3 روپے چھوڑے مرتے وقت تو وصیت میں نے 1 روپے کی ہو یا 2 کی ہو یا 3 کی ہو، اللہ کے ہاں نافذ صرف 1 روپے میں ہوگی، تیسرا حصہ مال کا، بولوں میں جتنا مرضی سے غرض نہیں، تیسرے تک اس کی وصیت نافذ کی جائے گی۔ یعنی میں نے 1 روپے سے زیادہ کی ہے تو 1 روپے تک ہی نافذ ہوگی، روپے سے کم کی ہے تو پھر ٹھیک ہے، تیلی 8 آنے ٹھیک ہے اس کی کر دو، وہ نافذ کر دو، کیونکہ تیسرے سے کم ہے۔ وصیت کی یہ بات یاد رکھیں، سارا مال بطور وصیت کسی کو دینا چاہو تو نہیں دے سکتے۔ اب رہی بات یہ کہ اب قرضے اتار دیے، کفن دفن کا بندوبست ہو گیا، وصیت کے مطابق بھی جو خرچ کرنا تھا کر لیا، اب بھی اگر مال بچا ہے تو جو مسائل قرآن میں ارشاد کیے گئے سن لیں وہ کیا ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ مرنے والے کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں، تو ہمیشہ بیٹے کو بنسبت بیٹی کے ڈبل حصہ ملے گا، بیٹی کو بنسبت بیٹے کے آدھا حصہ ملے گا۔ اتنا ہی کہا گیا، میں اتنا ہی کہوں گا، ورنہ بیٹے اور بیٹیاں تعصیباً مال لیتے ہیں، صرف بیٹے ہوں تو وہ بھی اسبہ بن جاتے ہیں۔ یہ ساری بحثیں اس ماحول کے قد کاٹ سے بہت اونچی ہیں۔ قرآن پاک نے اتنا کہا، بیٹے کا حصہ ڈبل اور بیٹی کا حصہ سنگل۔ مرنے والے کا بیٹا کوئی بھی نہیں ہے، صرف بیٹی ہے۔ اگر مرنے والے کی صرف ایک بیٹی ہے، کل جائیداد کا آدھا حصہ اس کا ہوتا ہے۔ 2 مسئلے ختم۔ مرنے والے کا بیٹا کوئی بھی نہیں ہے، بیٹیاں ہیں پر 1 سے زیادہ ہیں، 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں۔ جواب یہ ہے کل جائیداد کے 3 حصے کرو تو 2 حصے ان بیٹیوں میں تقسیم کر دو، یعنی 3 روپے ہیں تو 2 روپے بیٹیوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ بیٹیاں 2 ہیں تب بھی، 3 ہیں تب بھی، 4 ہیں تب بھی، 5 ہیں تب بھی۔ یہ تیسرا مسئلہ ہے جو میں نے بیان کر دیا۔ مرنے والے کی اولاد ہے اور والدین بھی ہیں تو ماں کو بھی
چھٹا حصہ ملے گا کل جائیداد کا، باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا کل جائیداد کا، باقی سب کچھ اولاد کا ہوگا، اسی ترتیب پر جو پچھلے 3 مسئلوں میں آپ نے سن لی۔ باپ کو اور ماں کو چھٹا اگر مرنے والے کی اولاد ہے، اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے کوئی بھی، نہ بیٹا نہ بیٹی، صرف ماں اور باپ ہیں، تو کل مال کے 3 حصے کر لو، باپ کو 2 حصے ملیں گے اور ماں کو 1 حصہ ملے گا۔ اگلا مسئلہ ان آیتوں میں یہ ہوا کہ وہ جملہ میں پہلے کہہ چکا کہ وصیت پورا کرنے کے بعد یا قرض ادا کرنے کے بعد، وہ میں جملہ پہلے ہی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا۔ تلاوت میں وہ ذرا آیت کے آخری حصے میں آیا، بیان میں نے پہلے بیان کر دیا، تو ایک آیت پوری ہو گئی۔ دوسری آیت وراثت کے اندر کیا کیا احکام ہے؟ میاں اور بیوی کے مرنے کی کہانی ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جائے اور بیوی کی اولاد کوئی نہیں ہے تو خاوند کو بیوی کے کل جائیداد اور مال کا آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بیوی فوت ہو جائے اور اس کی اولاد بھی 1 یا 2 یا 3 جو بھی اولاد بھی تھی، اب خاوند کو آدھا کل مال کا نہیں ملے گا بلکہ کل مال کا چوتھا حصہ ملے گا۔ بیوی مر جائے تو خاوند کو کیا ملنا ہے؟ 2 مسئلے میں نے آپ کے لیے بیان کر دی ہے۔ خاوند مر گیا، اب بیوی کو کیا ملنا ہے؟ اگر تو خاوند مرا اور اس کے ہاں اولاد بھی تھی تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور خاوند مر گیا اور اولاد اس کی نہیں تھی، پیچھے بیگم ہے اور دوسرے رشتہ دار، تو بیگم کو چوتھا حصہ ملے گا۔ 8واں ملے گا یا چوتھا؟ اگر اولاد نہیں ہے خاوند کی تو اس بیوی کو 8واں حصہ، اولاد اگر ہے تو پھر چوتھا حصہ۔ یہ سننے کے بعد اولاد ہونے کی صورت میں وہ الفاظ کہیں پھر نہ مجھے شک پڑا جیسے الفاظ الٹے سیدھے ہو گئے۔ اگر خاوند فوت ہو گیا اور اولاد ہے خاوند کی تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ میں یہیں رک کر وہ جملہ جو پلس کرنا چاہتا تھا، بیوی 1 ہے تو 8ویں کا 8واں ہی، اس 1 کا 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں، ملے گا 8واں ہی، پھر وہ آپس میں بانٹ لیں گے۔ اگلا مسئلہ، خاوند فوت ہو گیا اور اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ملے گا کل مال کا چوتھا حصہ۔ بیوی اگر 1 ہے تو چوتھے کا سارا اس کا، 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں تو وہ چوتھا حصہ پھر آپس میں بانٹ لیں گی۔ یہ میاں اور بیوی کے مسائل ختم ہوئے جو قرآن نے کہے، حدیث میں اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو اب ایسا بندہ مر گیا جس کے کوئی اولاد بھی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے، رجل کلالۃ، ادغام کو تو رجل کل، یہ بندہ کلہ ہی تھا، اس کا ترجمہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، یہ رجل کل ہے، کلالہ ہے، نہ اس کے اصول و فروع، نہ اس کے والدین ہیں اور نہ ہی اس کی اولاد ہیں، ایسا بندہ، اور اس کی بچے تو اب ہیں نہیں، والدین بھی، اب اس کا مال، لیکن اس کے بہن بھائی ہیں، ایسے کیس ہوتے ہیں، بہن بھائی ہیں۔ اب سنو ایسے بندے کا حال کیا ہے۔ اگر مرد ہے تب بھی، عورت ہے تب بھی، ہے کلم کلے، نہ ان کے بچے ہیں نہ ان کے والدین ہیں، تو اگر ان کا کوئی بھائی ہے صرف 1 یا بہن ہے صرف 1، تو ایسا ہے کہ اگر اکیلا بھائی ہے تو اس کو صرف چھٹا حصہ ملے گا، باقی پیسے کہاں جائیں گے وہ الگ تفصیل ہے۔ اگر کلی بہن ہے اس بندے کی جو تھا یہ کلم کلہ، نہ اس کا کوئی اوپر تھا اباؤ اجداد، نہ نیچے کوئی بال بچے، کچھ بھی نہیں تھا، پوترے پوتریاں بھی نہیں تھے، تو اس کے بھائی کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر کوئی 1 بہن ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر 1 سے زیادہ بہن بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں یا پھر 2 بہنیں ہیں یا 1 بھائی 1 بہن مل کر کے 1 سے زیادہ ہو جائیں تو پھر ان کو کل مال کا تیسرا حصہ ملے گا، آپس میں پھر یہ تقسیم کر لیں گے شریعت کے جس بھی قانون کے مطابق۔ یہ 11-12 کے قریب مسائل ہیں جو ان 2 آیتوں میں وراثت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، جس کی جو ضرورت ہے اس میں سے وہ لے سکتا ہے۔ یہ ایک دم سے مسائل بتائے جانے والے نہیں ہوتے، اب چونکہ ہمارے پاس تو آئے ہوئے ہیں، پڑھنے ہیں، مجبوری ہے اس لیے۔ اب اس رکوع کی جو آخری آیت ہے اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی من یعص اللہ و رسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور حدود سے تجاوز کیا، جو حدود اللہ نے قائم کیے ہیں ان سے تجاوز کیا، تو جملہ سن لو، یدخلہ نارا، دوزخ میں جائے گا، وہ دوزخ میں جائے گا، جملہ محفوظ کر لیا۔ اب جس نے اللہ کی ان حدود میں تجاوز کیا، تجاوز کی صورت نمبر 1، ہمارے بچے ہم کچھ نہ دے سو، اے بہت ظالم تے نافرمان ہے ماڑا، گزر خان بیٹھا ہوں اس لیے میں آپ کی پٹواری میں آپ کو سنا رہا ہوں،
لاہور ہوتا تو پھر ان کے لہجے میں آپ کو بتاتا نافرمان پتر ہے, دفع کرو, اس پہ 1 روپیہ نہیں دینا. رب کائنات نے کہا اگر وہ نافرمان ہے تو بھی تو میری نافرمانی کر رہا ہے نا. میں نے کہا جو ہے کہ 2 تو 2, تو بھی تو نافرمانی کر رہا ہے نا. نمبر 1 صورت. نمبر 2 صورت, وہ باپ جو بیٹیوں کو محروم کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. میں نے شادی پر لگا دیا تھا پیسہ. یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جس پر عمل کرنے کا موقع ایک ہی بار ہے. وراثت, مرنا چونکہ ایک بار ہے تو جائیداد کی تقسیم بھی ایک ہی بار ہے. ایک ہی بار جائیداد کی تقسیم والے مسئلے پر عمل ہونا تھا اور اس کے اندر بھی نافرمانی. لہذا جو عاق کرنے والے لوگ ہیں, عاق یعنی محروم کرنے والے لوگ, وہ اللہ سے ڈریں. اگر تمہارا بیٹا تمہارا نافرمان ہے تو بھی تو اللہ کا نافرمان ہی ہے نا. کئی مسائل زندگی میں تو نے بھی کئی بار اللہ کی نافرمانی کی ہے, تو اللہ نے آج تک تجھے چھوڑے رکھا ہے تو اپنے بیٹے کو چھوڑ دے, اللہ خود ہی حساب لے لے گا. تو بیٹیوں کو محروم کرنے والے جو معاملات ہیں اس میں بھی ایک اور بھی طریقہ ہے اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے کا. وہ فار کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ یہاں بتایا نہیں جا سکتا, اس میں بڑی مشکلات ہیں. فار کا مسئلہ ہوتا ہے. میں اس کی تصویر آپ کو بنا کر دیتا ہوں, سن لو. ایک اشارہ تو چلو لے لو, زندگی میں پتہ نہیں پھر یہ موقع بننا ہے کہ نہیں. لو جی میں مرنے لگا ہوں, خوش نہیں ہونا کہ چھٹی ہو جائے گی. لو جی میں مسئلہ بتانے کے لیے میں مرنے لگا ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ملنا ان سب کو ہے, تو یا میری بیگم اس پر غصہ ہو مجھے, میں کہوں اس کو مال نہیں ملنا چاہیے. کسی ایک کو میں محروم کرنا چاہوں, بیگم کو یا بیٹے کو یا بیٹی کو محروم کرنا چاہوں, تو طریقہ کار دیکھو میرا. مذہب نے سے روکا ہے, طریقہ کار دیکھو. میں زندگی ہی میں نہ کہوں ابھی جیتا ہوں, جیتے جیتے میں کہوں کہ یار یہ میرا موبائل, چل پتر ہے تو لے جا, پتہ نہیں یہ کون ہے, پتہ نہیں یہ کون ہے, ایسے ہی اس کو دے دیا. تو جتنا اس کو دیا کچھ حصہ تو کام ہوا ہے نا وارثوں کا, کچھ حصہ تو تحفے دے رہا ہوں, گفٹ بانٹ رہا ہوں. ایسے ہی ادھر مال اڑا دیا, ادھر مال اڑا دے. تو جو اس طرح فلانے کی شادی پر دے دے, ثواب ہے. لیکن جو بندہ مرنے سے قریب ہو جائے تو اس کے ان معاملات میں شریعت پوری توجہ کرتی ہے کہ اس کی کون سی بات پوری کی جائے گی اور کون سی بات پوری نہیں کی جائے گی. تو یہ بھی ایک تیسرا طریقہ ہوتا ہے اوروں سے وراثت چھیننے کا اور اللہ کے حدود میں تجاوز کرنے کا. کم از کم اس محفل میں 3 تصویریں میں نے آپ کو بتائیں کہ جو بندہ ایسا کرتا ہے وہ بھی اللہ کی حد سے تجاوز کر رہا ہے, جو ایسا کرتا ہے وہ بھی اللہ کی حد سے تجاوز کر رہا ہے. بڑے سینسیٹیو مسائل ہیں, مشکل بھی ہیں, لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے ہماری مدد فرمائے. وقت آج بہت آگے نکل چکا ہے, ہمیں احساس نہیں ہوا. وہ ایسی طبیعت جمی ہوئی ہے کہ اب کیا ہوگا. وقت بہت سارا ہمارا بیت گیا ہے, کچھ آگے ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں.